الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو کچھ چاہو وہ کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو جواب میں ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ پاک نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے رہو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ پاک نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے ناظرین، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔
छिपकली की कुछ इकसाम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज ऐसी जहरीली होती हैं अगर वो किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है। प्यारे नाजरीन, तज़किरतुल औलिया में है कि एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा कि छिपकली को मारना जायज है या नहीं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि छिपकलियों को मारो, छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह पाक के नबी को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर उस आग को भड़का रही थी। तब उसे अल्लाह पाक ने उस पर लानत भेजी और इसी वजह से उसको मारने और अपने घर से भगाना कोई गुनाह नहीं। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगी। उन्हीं में से एक छिपकली भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का हिंदान कसीर तादाद में रहता था और लाखों की तादाद में बढ़ने लगा। उन्होंने जमीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह पाक ने जमीन पर अजाब नासिल कर दिया और उस नस्ल को खत्म कर दिया, सिवाय उसके जो बहुत छोटे थे, जो जमीनों, गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो बुग़्ज़ और हसद अपने आप में रखते रहे, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा तो शैतान ने उस नस्ल के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया गया। तभी से उस नस्ल की मखलूकात इंसान से नफरत करती हैं और कोशिश करती हैं कि इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। चुनाचे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसों में भी छिपकली को मारने का हुक्म है। एक मौके पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी छिपकली गिरगट को पहली चोट में मार डाले, उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं और दूसरी चोट के मारने पर उससे कम और तीसरी चोट के मारने पर उससे कम। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक